فلاں کافر نے ہمارے نبی کو برا کہہ دیا اور فلاں شخص نے قرآن کے بارے میں یہ کہہ دیا، یہ بکواسیں تو مکہ مکرمہ میں روزانہ سینکڑوں بار ہوتی تھی۔ جذبات کا اظہار کیا ہمارے جذبات کیا بلال اور عمار اور یاسر اور خبیب اور خباب کے جذبات سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آج افسوس یہ ہے کہ مسلمان مشرکانہ حکومتوں کے دروازے پر دریوزہ گر بن گئے ہیں، بھک منگے، اس لیے وہ بے وقت ہو گئے۔ ان کو چاہیے تھا کہ مشرکانہ ماحول میں صاف کہتے کہ ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے، تم نے جو خدا بنا رکھے ان کی کوئی حیثیت نہیں، ایک جھوٹا نظام ہے، ایک جعلسازی ہے، انسانوں کے ساتھ فراڈ کیا گیا۔ یہ بات تھی جو کہنی چاہیے تھی، اور بہت سے پنڈت اور سنت اور مہنت ہیں جو یہ بولتے ہیں، میں بھی سن چکا ہوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ انہوں نے مذہب کو بیوپار بنا دیا، تجارت کی منڈی بنا دیا۔ آج مسلمان اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مکہ مکرمہ میں اور آپ کے صحابہ مکہ مکرمہ کی چوٹیوں پر اور وادیوں میں اور بازاروں میں جس طرح سے لا الہ الا اللہ کی صدا لگا رہے تھے، چھوٹی سی اقلیت، مظلوم اقلیت کے ہونے کے باوجود وہ صدا اگر لگتی تو یہ شکایت نہ ہوتی کہ فلاں کافر نے ہمارے نبی کو برا کہہ دیا اور فلاں شخص نے قرآن کے بارے میں یہ کہہ دیا۔ یہ بکواسیں تو مکہ مکرمہ میں روزانہ سینکڑوں بار ہوتی تھیں۔ قرآن نقل کرتا ہے ان کو مصدق بات، قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ نبی کو گالی دیتے تھے، صبح شام قرآن کو گالی دیتے تھے، اللہ کو برا بھلا کہتے تھے، اس اسلام پر حملہ آور تھے۔ لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ نبی نے اپنے صحابہ کو لے کر کوئی مظاہرہ کیا ہو، کوئی ریلی کی ہو اور مطالبہ کیا ہو کہ اسے بند کیا جائے، یہ کبھی نہیں کیا۔ پورے مکہ مکرمہ کے 13 سال کے زمانے میں ایک واقعہ اس کا نہیں، بلکہ نبی نے صاف طور پر ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہا کہ تم نے جو جھوٹا مذہب بنا رکھا ہے، تم نے جو جال سازی کر رکھی ہے، یہ بے بنیاد ہے، خدا اسے مٹا دے گا، اور اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، تم مانو یا مانو، یہ حق ہے جو سر بلند ہو کے رہے گا۔ یہ تھا وہ بیان، یہ بیان امت سے غائب ہو گیا، امت سے یہ بیان غائب ہو گیا، اور جب سے یہ بیان غائب ہو گیا، انگریز اس ملک میں آئے 1803 میں لال قلعے پر انہوں نے اپنا جھنڈا لہرا دیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ ان سے لڑنا ہے، ان کو نکالنا ہے، چنیے وہ چنا، لیکن ان کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر اسلام کی دعوت رکھنی ہے یہاں سے برطانیہ تک، یہ نہیں سوچا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غالب آتے چلے گئے، آتے چلے گئے۔ 1803 سے 1903 ہو گیا، 1903 سے 2003 ہو گیا، یا 2003 ہوا، تو یہ سب کیوں ہوتا رہا؟ کیا اللہ کا قانون ہمیں اس راستے پر لے جاتا ہے جس میں ہم محکوم رہیں، مغلوب رہیں، مظلوم رہیں؟ اللہ کا قانون کیا یہ بتاتا ہے کہ تم دنیا میں مظلومیت کی زندگی گزارو اور دنیا میں بے بس رہو، آخرت میں ہم تمہیں دیں گے؟ اگر یہ وہ کہتا ہوتا تو ہم اسی پر راضی ہوتے کہ وہ تو ہمارا اللہ ہے۔ وہ کہتا کہ تم کو جھوپڑی میں رہنا ہوگا تو رہنا ہی پڑتا، وہ کہتا کہ صرف پورے دن میں آدھی روٹی کھانی ہوگی تو کرنا ہی پڑتا، لیکن اس نے تو یہ کہا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم نبی اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد پہلے دنیا میں کریں گے، اور جتنی بھی آیتیں ہیں ان سب آیتوں میں اس دنیا میں فتوحات کا تذکرہ ہے، وعدہ اللہ نے نبی سے اور نبی کے صحابہ سے جو وعدہ فرمایا کہ تم شرک مت کرنا، توحید پر قائم رہنا، خلافت ہم دیں گے۔
تو کچھ تو گڑبڑ کیا گیا ہے نا، جس کی بنیاد پر ہماری محرومیاں بڑھتی چلی جا رہی۔ جذبات کا اظہار، کیا ہمارے جذبات، کیا بلال اور عمار اور یاسر اور خبیب اور خباب کے جذبات سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو جب انہوں نے نبی پر گالی سنی اور اس کے بعد چند لوگوں کی ریلی نہیں نکالی، ایک ہنگامہ اور شور نہیں کیا، نعرے نہیں لگائے، بلکہ وہ اپنا کام کرتے رہے کہ شرک کی بخیا اڑھیڑ دینی ہے اور کلمہ الہی کی سربلندی کرنی، بس لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ لوگوں کی مادری زبان میں، کہ لوگوں کا دماغ قبول کرے، دل قبول کرے، وہ سمجھیں، اس زبان میں بات کرنی ہے۔ آج جو بات ہمارے یہاں ہو رہی ہے، جو ہمارے مدرسوں کی تعلیم ہے، جو ثقافت ہے، جو کلچر ہمارے پاس ہے، وہ کلچر فاصلے والا ہے، دوری والا ہے، حجاب والا ہے، پردے والا ہے۔ اس کلچر و زبان کے ہوتے ہوئے کبھی خطاب نہیں ہو سکتا۔ جو انسانیت ہے، اس انسانیت کو خطاب کرنے کی صلاحیت سے ہمارے نظام نے محروم کر دیا ہے۔ پہلے ہم کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہے۔ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مکی دور کو پہلے یاد کرنا ہے، اور صحابہ کرام نے جو وہاں عمل کیا اس کو یاد کرنا ہے، اور جب ہم اس قابل ہو جائیں کہ مدنی دور ہمارا شروع ہو جائے تو پھر مدنی دور میں پھر سلسلہ بدر کا ہوگا جو حنین تک پہنچے گا۔